الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم ہمارے دین اہل سنت مجاہد ملت شیخ محمد امیر بجلی گھر مجاہد اہل سنت ڈاکٹر فدا حسین صاحب و دیگر ارباب علم و دانش محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 10 محرم 1410 ہجری 13 اگست 1989 عیسوی انجمن تبلیغ قرآن و سنت پشاور کے زیر اہتمام ہم یہاں چوک فاروق اعظم میں، جو پہلے کوہاٹی چوک کہلوایا کرتا تھا، غالباً محرم کے پہلے عشرہ میں ترتیب دیے جانے والے تبلیغی پروگراموں کا یہ آخری اجلاس ہے جس میں ہم دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ دیکھو، اگر ناراض نہ ہونا تو ایک بات کہہ دوں، سورت میں میرا ایک جلسہ ہوا انڈیا میں، چوک میں جتنی ہندو دکانیں تھیں ان سب نے کاروبار بند کر دیا کہ جب تک مسلمانوں کا جلسہ ہے ہم کاروبار نہیں کریں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ کسی کی نظر تو نہیں لگ گئی؟ آپ کو اس موقع پر جتنی کمائی ہوگی وہ مجھ سے لے لیجئے گا بعد میں۔ جی میرے عزیز دوستو، ایک بات غور سے سن لیجئے، میں گفتگو وہیں سے شروع کروں گا جہاں رات ختم ہوئی تھی، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ جذباتی گفتگو کر کے آپ سے نعرہ بازی کرواؤں اور اپنی لیڈری چمکانے کے بجائے میں آپ کے ذہن میں کچھ ڈال کے جاؤں۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کے ان حقائق کو
اور عادلانہ پس منظر کو سمجھنے کے لیے کوئی وقت نہیں لگایا، کوئی محنت نہیں کی۔ ہم جذبات کے بگولے ہیں، جذبات کے بگولے۔ یہ دور فکری سفر کا دور ہے۔ جس طرح کے اور بہت سے معاملات کو سائنس اور ٹیکنالوجی نے تبدیل کر دیا ہے اور صورتحال بہت حد تک مختلف ہو چکی ہے، اس دور میں فکر و نظر کا سفر بھی جدید ٹیکنیک کے مطابق ہوگا تو اس کے نتائج آپ حاصل کر سکیں گے، ورنہ ہوا کے تیز جھونکے کی طرح آپ گزر جائیں گے، نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ جناب ڈاکٹر صاحب، کوئی صاحب نظر ہو تو بات کرنے میں ذرا شرح صدر میسر آتا ہے۔ تاریخ نے سب سے بڑا آبجیکشن یہ کیا جس سے کچھ بھولے بھالے حضرات بھی متاثر ہوئے، بہت نرم الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کہ معاویہ نے اپنے بیٹے کو جانشین کیوں بنایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ معاویہ رسول اللہ کا نسبتی بھائی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ نہیں، پوری عبارت دہرائیے۔ حضرت معاویہ رسول اللہ کے نسبتی بھائی ہیں، کیونکہ ان کی بہن ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رسول اللہ کی آبرو ہے، محمد عربی کی رفیقہ حیات ہے۔ اگر انسانی رشتوں کی کوئی اہمیت اور کوئی وزن بہت زیادہ محسوس کرتا ہے تو حضرت معاویہ کو اللہ کے رسول کے ساتھ یہ رشتہ حاصل ہے۔ قرآن کریم کے کاتب ہیں حضرت معاویہ کے ہاتھ۔ جب فرش زمین پر عرش بری سے وحی کی باران رحمت نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ سے فرماتے تھے، ابھی یہ آیت اتری ہے، لکھ لو۔ یہ جو قرآن تمہارے پاس ہے اس میں سے بہت سا حصہ وہ ہے جو معاویہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ قابل اعتماد نہیں ہوں گے تو ان ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحریر بھی سند نہیں بنے گی۔ اسلام کی عسکری تاریخ میں معاویہ کا یہ مقام ہے کہ سب سے پہلا بحری معرکہ، سب سے پہلی سمندری راستے سے جو جنگ لڑی گئی ہے اسلام کی تاریخ میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کی قیادت معاویہ بن ابی سفیان کے حصے میں آئی۔ 50 جنگی معرکوں کے ہیرو ہیں حضرت معاویہ، جن میں سے کسی ایک میں بھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی۔ غور سے سنیے، کتنے معرکے؟ یہ جو بول رہے ہیں یہ جو بول رہے ہیں کھٹمل معلوم ہوتے ہیں،
بولنے والے کھٹمل معلوم ہوتے ہیں، انہیں چپ کرواؤ. یہ جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بھولنے والی نہیں ہے، ان کو بھلانا نہیں ہے آپ نے. آپ کو معلوم نہیں ہے میرا کیا حال ہے. رات تو میں بالکل پسا ہوا کچلا ہوا تھا، مجھے معلوم نہیں کہ رات اللہ نے مجھ سے کیسے بلوا لیا. جو شخص 60-70 ہزار کے اجتماع میں 3 گھنٹے تک بغیر بجلی اور لاؤڈ سپیکر کے بولا ہو 60-70 ہزار کے اجتماع میں، اس کا کیا حشر ہو جائے گا. اور پوری رات سویا بھی نہ ہو. اور پھر جب وہ یہاں لاہور پہنچا ہو تو پھر اس کی بہترین میزبانی بھی ہو گئی ہو. تو بہرحال انسان ہے. میں جو محنت کر رہا ہوں وہ بھولنے والی باتیں نہیں ہیں. 50 جنگیں لڑی ہیں حضرت معاویہ نے یہودیوں اور نصرانیوں کے مقابلے میں. ان میں سے کسی ایک میں بھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی. میں دعوے سے کہتا ہوں ارباب علم و دانش، مجھے معلوم ہے یہ گفتگو مفادات کے لحاظ سے مفید نہیں ہے. اس سے مالی معاشی مفادات کو ضرب لگتی ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں. لیکن ہمارا کچھ ذوق ہی ایسا بن گیا ہے، اور اہل نظر کا ذوق ہمیشہ یہی ہوتا ہے. جنہوں نے خالق کو راضی کرنا ہو وہ مخلوق کی ناراضگی پر زیادہ توجہ نہیں دیا کرتے. وہ موحد ہی کیا ہے جو رب کے لیے سب کو ناراض نہ کرنا جانتا ہو. عنوان ہے، یہ الفاظ آپ بھی دہرائیے. معاویہ کا نام ہی فتح و ظفر کا عنوان ہے. اس نے ناکام ہونا سیکھا ہی نہیں. اس نے ناکام ہونا سیکھا ہی نہیں. اس کے نوشتہ تقدیر کے کسی کونے میں شکست کا لفظ آیا ہی نہیں. اس کے نوشتہ تقدیر کے کسی کونے میں شکست کی اصطلاح آئی ہی نہیں. معاویہ اور کامیابی لازم و ملزوم ہیں، جس طرح انسان کا جسم اور روح لازم و ملزوم ہے. معاویہ اور کامیابی بھی لازم و ملزوم ہیں. جہاں کامیابی ہے وہاں معاویہ ہے، اور جہاں معاویہ ہے وہیں کامیابی ہے. نعرہ تکبیر، ریاست معاویہ. کتنی جنگیں؟ 50 تاریخ ساز مارکوں کا ہیرو، جس میں سے کسی ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی. نوجوانوں یاد کرو، لوگوں نے نوحے اور مرثیے یاد کیے ہیں. تم تاریخ کی یہ صداقتیں یاد کرو اور ایسی یاد کرو کہ حشر تک نہ بھولنے پائیں. معاویہ نے بے شک اپنے بیٹے کو جانشین نامزد کیا. معاویہ نے اپنے بیٹے کو بے شک جانشین نامزد کیا، لیکن یہ سنت علی تھی. میں نے رات بھی کہا معاویہ نے وہی کیا جس کی بنیاد حضرت علی نے رکھی تھی. حضرت علی نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا، معاویہ نے بھی اپنے بیٹے کو نامزد کیا. اب کوئی کہتا ہے کہ حسن تو معصوم تھا لیکن یزید بدنام تھا. قرآن کی کس آیت میں ہے کہ وہ معصوم ہے اور یہ مغضوب ہے؟ تاریخ ہے نا، تاریخ لیے پھرتے ہو نا. تو تاریخ کا اگر کوئی کونا لے کر تم حضرت معاویہ پر تنقید کا راستہ نکالو گے تو پھر کوئی اسی تاریخ کا ایک رخ لے کر حضرت علی پر بھی تنقید کا راہ پیدا کر لے گا. علی کو تنقید سے بچانا چاہتے ہو تو معاویہ کے خلاف بد زبانی کرنا چھوڑ دو. رہا ابن معاویہ کا معاملہ، تو ابن معاویہ کو سمجھنے کے لیے میں یعقوبی سے کیوں پوچھوں، میں توسی سے کیوں پوچھوں، میں کلینی سے کیوں پوچھوں، میں باقر مجلسی سے کیوں پوچھوں. میں ان سب مورخین کو صہیونی لابی کا زر خرید ایجنٹ سمجھتا ہوں. میرے نزدیک
اصحاب رسول کی عظمت کو سمجھنے کے لیے نہ ان کا قلم معیار ہے، نہ ان کی تحریر معیار ہے، نہ ان کی کتابیں معیار ہیں. میرے نزدیک اصحاب رسول کی عظمت کو سمجھنے کے لیے قول رسول معیار ہے، اور قول رسول یہ ہے کہ میری تربیت یافتہ، میری سندیں جن کو ملی ہیں وہ سب کے سب عدل اور انصاف کا معیار ہیں. معاویہ عدل کا معیار نہ ہوتا تو ابو بکر اس پر اعتماد نہ کرتا، معاویہ انصاف کی کسوٹی پہ پورا نہ اترتا تو فاروق اعظم اپنی خلافت میں ان پر اعتماد نہ کرتے، عثمان ذو النورین ان پر اعتماد نہ کرتے. جن پر صدیق و عمر عثمان نے اعتماد کیا ہے اس کو بھی ہم سچا سمجھتے ہیں، تو پھر جس معاویہ نے اپنے بعد اس امت کی قیادت کے لیے نام پیش کیا ہے اس نام کے لیے بھی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں. تاریخ پر اعتماد کرنے کے بجائے معاویہ کے انتخاب اور معاویہ کے فیصلے پر اعتماد کرنا ہوگا. آج اگر کوئی غلط کار اور بدکار آدمی کسی علاقے سے منتخب ہو جائے اس علاقے والوں کو تانا ملتا ہے کہ تم نے غلط کیا. لیکن جن حالات میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا، امام غزالی کے بقول اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اور خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب پر رحمت اللہ تعالی علیہ. میں نے کچھ عرصہ پہلے اکوڑا خٹک میں کانفرنس میں شرکت کے لیے جب میں وہاں حاضر ہوا، وہ علیل تھے، میں ان کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا اور اس سلسلے میں نے ان سے پوچھا. وہ اللہ کی عدالت میں پہنچ چکے ہیں، ہم سب نے اللہ کی عدالت میں پہنچنا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جن لوگوں نے معاویہ کے اس فیصلے پر اعتراض کیا ہے وہ اپنی عاقبت کی فکر کریں. وہ مجھے اللہ کی عدالت میں ملزم نظر آتے ہیں، وہ مجھے اللہ کی عدالت میں مجرم نظر آتے ہیں. جن حالات میں معاویہ نے اپنی جانشینی کا فیصلہ کیا ہے ان حالات میں اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو منافق لابی اس امت کو ریزہ ریزہ کر دیتی، یہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی. اب اگلی بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہجرت کا 60واں برس جب ابن معاویہ مسند اقتدار پہ آئے. یاد رکھیے عزیز نوجوان، کسی عظیم انسان کا مظلوم ہو کر ذبح ہو جانا اس کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا کوئی عظیم بھی مجرم ہو. جس طرح کے عثمان ابن عفان جیسے عظیم انسان کا مظلومیت کے ساتھ ذبح ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں علی بھی شامل تھا. اسی طرح حضرت حسین کی مظلومیت کے ساتھ یہ ضروری نہیں کہ کوئی اور عظیم بھی مجرم ہو. رافضی لابی کا ہدف یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کی آڑ لے کر امت مسلمہ کو مرتد ثابت کرو اور یہ منواؤ کہ آل رسول ذبح ہوتی رہی، آل رسول کے خانے جلتے رہے، آل رسول کے پردے نوچے گئے، آل رسول کے بچوں کو ذبح کیا گیا، ان پر پانی بند کیا گیا اور انہیں اونٹ کے ننگی پشت پر بٹھا کر شام تک سفر کرایا گیا. جھوٹو اور کذابوں کا امامو، اونٹ کی ننگی پشت پر عراق سے شام تک سفر کرواتے ہو. افسانہ نگاری کی کوئی حد ہوتی ہے؟ تم اونٹ کی خالی پشت پر بیٹھ کر مجھے درہ آدم خیل تک تو جا کے دکھاؤ ذرا. منہ مانگا انعام دوں گا، منہ مانگا. تم رسول کی بیٹیوں کو اونٹوں کی ننگی پشت پر ثابت کرتے ہو تاریخ کے من گھڑت حوالوں سے، تاریخ کے مصنوعی چوٹکوں سے. بظاہر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ وہ اتنے مظلوم تھے کہ انہیں اونٹ کی ننگی پشت پر بٹھا کر شام تک سفر کرایا گیا. تم ذرا بیٹھ کے دکھاؤ مجھے. اور پھر تاریخ کی افسانہ نگاری دیکھیے کہ صاحب
حضرت علی اصغر کو حضرت حسین اٹھا کے لائے، کہنے لگے مومنو، او رسول کی امت ہو، او میرے نانا کے امتی ہو، مجھے نہیں تو اس معصوم کو تو پانی دے دو۔ لیکن ظالموں نے تیر مارا، اصغر کے حلق میں جا لگا، خون نکلا۔ علی نے وہ خون اٹھا کے آسمان کی طرف پھینکا، کہا او خالق کائنات، اسے محفوظ کر لے، حشر میں اس کا حساب لوں گا۔ آگے جاہلوں نے کہا بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا۔ اچھا، ایک تو وہ ہیں جو سیاہ روح، سیاہ پوش، سیاہ بخت، سیاہ روح، سیاہ پوش، سیاہ بخت، اور ایک دوسرا گروپ ہے، بگلا بھگت۔ وہ سیاہ روح تو، وہ سیاہ پوش تو نہیں ہے، لیکن سیاہ بختی میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بھی گا گا کے یہی افسانہ نگاری کی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حسین کی خودی، حسین کی سیلف ریسپیکٹ، حسین کی عزت نفس کا جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، میرا ضمیر کہتا ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حسین نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر قاتلوں سے پانی مانگا ہو۔ یہ نوجوانوں، یہ میرے عزیز نوجوانوں، تم بھی سنو اور باقی بھی سنیں۔ اپنے جلسے کے قریب آ کر نعرہ نہ لگایا کرو، اپنے پروگرام کو تمہاری محبت خراب کرتی ہے۔ خدا کے لیے تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، جامع القرآن، چمن چمن کلی کلی، ہادیم مہدیہ، شہادت حسین، شہادت حسین۔ نہیں پھر پوری کرو نا، شہادت عثمان۔ گلا ختم تو نہیں ہو گیا؟ ہاں تو پھر کہلواؤ، شہادت عثمان بھی کہلواؤ، شہادت فاروق بھی، شہادت فاروق اعظم، شہادت طلحہ، آج کا دن اسی میں ختم ہو جائے گا، اسی میں آج کا دن ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نعروں کے بجائے میری بات سنو۔ اگر آپ نے میری بات پر توجہ دینے کے بجائے یہ کام کیا تو کچھ حاصل کر کے نہیں جاؤ گے۔ عزیز دوستو، انجمن تبلیغ قرآن و سنت والوں کو اللہ توفیق دے کہ یہ کوئی صحت مند لاؤڈ سپیکر بھی حاصل کر سکیں۔ اس لاؤڈ سپیکر پر ایسے حالات میں بولنا دوہری آزمائش، پتہ نہیں اس شخص نے کیسے وقت گزارا ہے، اسی لیے یہ شخص اتنا بیمار ہو گیا۔ اس لاؤڈ سپیکر نے اس شخص کی جان لے لی، یقین کیجیے۔ میں حیران ہوں کیسے بولتے ہیں اس لاؤڈ سپیکر پر۔ میرا ضمیر کہتا ہے حسین کی عزت نفس یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ وہ منافقوں سے اپنے بیٹے کے لیے پانی مانگے۔ چلیے ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ انہوں نے اصغر کے لیے پانی مانگا، تو جب بیٹے کو اٹھا کر باہر لائے ہوں گے، بچے کو جب ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کا چہرہ سائڈ پہ ہوتا ہے یا اوپر ہوتا ہے؟ یہ جو بچہ ہے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا، اس کا چہرہ اوپر ہوگا یا سائڈ پہ ہوگا؟ اب وہ جو تیر آیا، منافق ذاکر اور جاہل ملا کہتا ہے حلق میں جا لگا، حلق میں۔ تو یہ تیر مارنے والا آسمان پہ بیٹھا تھا یا کھجور میں لٹکا ہوا تھا؟ اس نے
تیر اندازی کا یہ گر سیکھا کہاں سے؟ یہ جوہر سیکھا کہاں سے؟ یا پھر تیر اتنا ہوشیار تھا کہ اسے جس رخ پہ بھی پھینکا گیا وہ گھوم پھر کے وہیں جا لگا؟ کوئی حد ہوتی ہے افسانہ نگاری کی؟ افسانہ نگاری کی کوئی حد ہوتی ہے؟ عزیز دوستو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک انہیں اختلاف تھا انہیں، لیکن وہ امت کو فساد سے بچانے کے لیے کنٹری سائڈ پر جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا اگر میں مکہ میں رہوں تو ممکن ہے پھر خون ریزی ہو جائے، پھر جمل اور صفین کی روایات تازہ ہو جائیں۔ کوفہ والوں نے انہیں خطوط لکھے، تمہارے ملا یعقوبی کی روایات کے مطابق حسین کو روزانہ سینکڑوں خطوط ملتے رہے، یہاں تک کہ خطوط کی بوری بھر گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو پہلے کوفہ روانہ کیا کہ صورتحال کا جائزہ لے کر مجھے رپورٹ دیجیے۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ حسین کے سفیر بن کر کوفہ روانہ ہوئے۔ انہوں نے وہاں جا کر جائزہ لیا۔ مختصر کر رہا ہوں، کوفہ پہنچتے ہی کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حسین کی اطاعت کی بیعت کی، جن کی تعداد 32,000 بتائی گئی ہے۔ میں ان کی تاریخ کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں۔ 32,000 کوفیوں نے بیعت کی کہ ہم حسینی ہیں، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، ہم سب حسینی ہیں، حسین پر قربان جائیں، حسین ہمارا ہے، ہم حسین کے ہیں۔ اور کلینی صاحب رجال کشی مسعودی اور باقر مجلسی کے مطابق کہ کوفے سے آنے والے تمام خطوط کے نیچے جو لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ای نام آئیس بجانب حسین ابن علی از شیعان کوفہ، از شیعان کوفہ۔ اس کا ترجمہ حضرت کر دے تو احسان ہوگا۔ اس کا ترجمہ ذرا فرما دیجئے، میرا گلا بھی گلا کر رہا ہے۔ ای نامہ یہ حسین ابن علی از شیعان کوفہ، از شیعان علی، یہ خط ہے بنامے دا خط پنامه د حسین د علی رضی الله تعالی عنہ د زوی د طرفنا د شیعاګانو د کوفه. بیا ووري دا خط د پنامه باندې د امام حسین چې هغه زوی د علی دی د طرفنا د شیعاګانو د کوفه. اب سیادی والے حضرات لکھیں، میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو اس پر اعتراض ہے وہ مجھے کسی بھی عدالت میں چیلنج کرے، ہائی کورٹ میں چیلنج کرے، سپریم کورٹ میں چیلنج کرے، وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کرے، اور پورا عالم رفظ مل کر کسی بین الاقوامی عدالت میں چیلنج کرے، اگر میں یہ ثابت نہ کروں کہ حسین کو کوفے سے خط لکھنے والے سب کے سب شیعان علی تھے، تو جو سزا تم پسند کرو وہی سزا مجھے دے دینا۔ گھپلا مت چلاؤ، گھپلا مت چلاؤ، میں کیس کو چینج نہیں ہونے دوں گا، میں FIR چینج نہیں ہونے دوں گا، کیس کا وہی رخ بحال رکھا جائے گا، چلے گا انشاءاللہ۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ 32,000 شیعان علی نے بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا، حسین آ جاؤ، یہ سب تمہارے چاہنے والے ہیں، یہ سب محب ہیں، یہ سب مریدین ہیں۔ ادھر حسین نے تیاری کی، 8 ذوالحجہ کو حسینی قافلہ مکہ چھوڑتا ہے۔ مسلمان مینا جا رہے تھے، حسین ابن علی نے کربلا کے لیے قافلہ تیار کر لیا۔
محمد بن حنفیہ بھائی آئے, کہنے لگے بھائی جان ان لوگوں پر اعتماد نہ کیجیے جنہوں نے ہمارے باپ کو قتل کیا. عبداللہ ابن عباس آئے, کہنے لگے بھتیجے کبھی ان لوگوں پر اعتماد نہ کرنا جو تیرے باپ کے قاتل ہیں. حسین نے کہا بہرحال میں مومن ہوں اور حسن ظن رکھتا ہوں, مجھے کنارہ کش ہونے دو, شاید یہ امت فساد سے بچ جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور ادھر کوفہ میں ایک شخص آ گیا, اس نے پگڑی باندھی ہوئی تھی اور ذرا بڑی دو یوں پگڑی باندھی ہوئی تھی. یہ پگڑی نہیں, ڈاکو نہیں, آج کل کا ڈاکو اس دور میں صحراؤں میں اڑتی ہوئی دھوپ اور اڑتی ہوئی ریت میں جب سفر ہوتا تھا تو لوگ اس طرح سر پہ پگڑیاں باندھ لیا کرتے تھے. اس طرح پگڑی باندھے ہوئے ایک آدمی گھوڑے پر سوار آیا جس کے ساتھ 18 آدمی تھے. کتنے؟ 18. حضرت مسلم کے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے بیعت کی تھی؟ 32,000. یہ 18 آدمیوں کو ساتھ لے کر ایک نقاب پوش آدمی گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا. کسی نے دور سے دیکھا تو کہا حسین ابن علی آ گیا ہے. کوفی نکل آئے, یا حسین ہم تیرے ہیں, یا حسین ہم تیرے ہیں, یا حسین ہم تیرے ہیں, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن. سارا جلوس ان کے پیچھے اور وہ خاموشی کے ساتھ چلا رہا ہے. یہ حسین حسین کہہ رہے ہیں. وہ جب اپنی منزل پہ پہنچا تو اس نے نقاب ہٹایا تو اندر سے ابن زیاد نکلا, حسین کی جگہ ابن زیاد نکلا اور اس نے یوں دیکھا, سب کوفیوں کو یوں دیکھا, کہا ابھی تم کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی تم کیا کہہ رہے تھے؟ یہ تو آپ ہیں نا. پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہ جی ہم جو کچھ کہہ رہے تھے وہ ذرا غلطی ہو گئی تھی, اب ہم سے پوچھیے ہم کیا کہتے ہیں. اس نے کہا اب کیا کہتے ہو؟ ابن زیاد زندہ باد, ابن زیاد زندہ باد, ہم تیرے ہیں. مسلم بن عقیل نے یوں دیکھا, اس نے کہا تم نے تو میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. کہنے لگے مجبوری تھی. وہ لفظ آئے نا رات والا, تم نے تو میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. کہنے لگے مجبوری تھی. ابن زیاد نے کہا کوفیہ جس نے بچے یتیم کرانے ہوں, بیویاں بیوہ کرانی ہوں, جس نے اپنی لاشیں خاک و خون میں تڑپانی ہوں, وہ میری بغاوت کر کے دکھائے. کوفی کہنے لگے ناراض کیوں ہوتے ہیں, ہم اور بغاوت ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو منافقت کے وہ پیکر ہیں کہ جہاں قوت ہوگی وہیں ہم ہوں گے. آج وہاں پہ دیکھیے, ہم آپ کے, آپ ہمارے ہیں. مسلم بن عقیل بیچ میں سے نکلے, حالات بگڑتے دیکھ کر بیچ میں سے نکلے یہ سوچ کر کہ اپنے بھائی کو اطلاع دوں کہ یہ کوفی لا یوفی ہے. حضرت مسلم بن عقیل باہر نکلے. کوفے کے بازار میں رات ہو گئی. جس دروازے پہ دستک دیتے ہیں اندر سے لوگ سوراخوں سے دیکھتے ہیں مسلم بن عقیل کھڑا ہے, دروازہ نہیں کھولتے. کچھ کھولتے ہوئے بند کر دیتے ہیں. گلی کوچوں میں گھومتے ہوئے یہ غریب الوطن, یہ مسافر, یہ رسول اللہ کا بیٹا شدت پیاس میں ایک پتھر کی ٹھوکر کھا کے گرا, سامنے کے دانت ٹوٹ گئے تو مسافر کی آہ نکل گئی, مسافر کی آہ نکل گئی. زبان سے نکلا میرے رب تو کب تک مجھے آزمائے گا, یہ آزمائش کا کون سا انداز آ گیا ہے. مسلم کی آواز سن کر قریب کے گھر سے ایک بوڑھی نے دروازہ کھولا. وہ قریب آئی, خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا منہ سے. قریب آئی تو کہنے لگی مسلم آپ ہیں؟ مسلم نے کہا ہاں میں ہوں. کہنے لگی پھر آپ اس حالت میں کیوں ہیں, کیا آپ کو کوئی پناہ نہیں دیتا؟ اس نے کہا نہیں کوئی پناہ نہیں دیتا. ماں تم بھی پناہ نہ دینا مجھے, آج صرف میں اسی کی پناہ کا متمنی ہوں. مجھے پناہ دینا قیامت کو دعوت دینا ہے. اے ہم نفسا سمجھ من بگرے سے کہ ہر کس شبد ہم رہے ماں دشمن خیشت.
مجھے پناہ نہ دینا، لیکن ماں ایک مہربانی کر دو، فاطمہ کے لال کو اطلاع کر دو، کچھ ہو جائے کوفہ قدم نہ رکھنا۔ یہ وہی منافق ہیں جنہوں نے علی علی کر کے علی کو ذبح کیا، اب یہ حسین حسین کر کے تجھے بھی ذبح کر ڈالیں گے، ادھر نہ آنا۔ اس بوڑھی نے کہا نہیں مسلم میں تجھ پہ قربان جاؤں، تم مہمان ہو ادھر آؤ۔ وہ اپنے گھر لے آئی، اس نے کپڑا دیا خون صاف کرنے کے لیے، پھر مٹکے سے پانی نکالا، مٹکا ہلا تو اس کا نوجوان بیٹا جاگ گیا، قریب سویا تھا۔ اس نے کہا ماں کیا کر رہی ہو؟ جاگ کے آنکھیں ملتے ہوئے کہنے لگا ماں کیا کر رہی ہو؟ بوڑھی کے اندر سے خطرے کی گھنٹی بجی، اس نے احتیاط برتتے ہوئے کہا کچھ نہیں بس ذرا پانی پی رہی ہوں۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے کھولی، یہ تیرے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ بوڑھی نے کہا کوئی مسافر ہے۔ کون سا مسافر ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ سو جاؤ نا تمہیں کیا، سو جاؤ بس۔ اس نے کہا نہیں، اٹھ بیٹھا، مجھے بتاؤ یہ کون ہے۔ بوڑھی کو بتانے کی کیا ضرورت تھی، اس نے بھی دیکھ لیا۔ بوڑھی نے کہا اگر میرے بیٹے ہو تو کسی کو بتانا نہیں، ورنہ تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی۔ یہ ہمارا مہمان ہے، محمد کے خاندان کا چشم و چراغ ہے، حسین کا سفیر ہے، حق و صداقت کا پیکر ہے، تم نے کسی کو بتانا نہیں بیٹا۔ کہنے لگا ماں بتاؤں کیوں، میں اس پہ صدقے جاؤں۔ آیا، پاؤں چومے، ہاتھ چومے، جہاں مسلم بن عقیل کے پاؤں رکھے ہوئے تھے وہاں سے مٹی اٹھا کے ماتھے پہ رگڑی۔ میں قربان جاؤں آل رسول کی مٹی کو بھی چوم لوں، اس کے پاؤں کو بھی چوم لوں۔ یہ تو اللہ ہم پہ مہربان ہو گیا، اللہ ہم پہ مہربان ہو گیا کہ حسین کا سفیر ہمارے گھر آ گیا۔ جلدی سے لوٹا اٹھایا، وضو کرنے لگا۔ ماں نے کہا بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا شکرانے کے نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، شکرانے کے نفل ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم بن عقیل جیسا عظیم انسان سفیر حسین ہمارے گھر آیا ہے۔ ماں نے کہا اچھا بیٹا تو نے تو فرض بھی بہت کم پڑے ہیں، آج شکرانے کی نوافل کیسے یاد آ گئی؟ کہنے لگا بس میں شکرانے کی نوافل ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ماں کہا کیا کہتے ہو؟ میرا جی چاہتا ہے کہ شکرانے کی نسل بھی اس مسجد میں جا کے پڑھوں جو مولا علی کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ کیوں پہچانی آپ نے؟ ہاں یہ حبیب بینک کا خریدا ہوا ایک ملا، حبیب بینک کا خریدا ہوا ایک ملا، یہ اس کی کون ہے جو کمنٹری بیان کیا کرتا تھا کراچی میں۔ میرا جی چاہتا ہے اس مسجد میں جا کے نوافل ادا کروں جو مولا علی کی بنائی ہوئی ہے، تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو سکے کہ حسین کا سفیر ہمارے گھر آ گیا ہے۔ ماں نے کہا اچھا بیٹا تیری مرضی۔ گھر سے نکلا، باہر سے کنڈی لگا دی، سیدھا گورنر ہاؤس، مسجد کے بجائے سیدھا گورنر ہاؤس۔ ابن زیاد سے کہا شکار پھنسا ہوا ہے، انعام دو، چونکہ وہ بہت بڑے انعام کا اعلان کر چکا تھا۔ اس درندے نے انعام حاصل کیا اور مسلم بن عقیل کو قتل کروا دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل بچوں سمیت شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں اطلاع ملی مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھا اب کیا کریں؟ حضرت مسلم بن عقیل کے رشتہ دار بھائی بھی ساتھ تھے، کہنے لگے ہم میں سے جو واپس جانا چاہے واپس چلا جائے، لیکن ہم اسی جگہ جان دیں گے جہاں ہمارے بھائی کو قتل کیا گیا ہے۔ حسین نے کہا پھر وفا میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں، اگر تم مسلم بن عقیل کے ساتھ اتنی محبت رکھتے ہو تو میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں بھی وہیں جان دوں گا جہاں میرے بھائی کی جان لی گئی ہے۔ یہ قافلہ حق و صداقت کربلا پہنچا۔ ابن زیاد سامنے آیا، ابن زیاد نے کہا حسین کیوں آئے ہو؟ حسین نے خطوط کی بوری کھول کے سامنے رکھ دی۔ یہ خط مجھے لکھے گئے تھے، میں بلایا گیا ہوں، آیا نہیں ہوں، مجھے دعوت دی گئی ہے۔ خطوط کی بوری کھولی گئی تو ہر خط اہم تھا،
کہ کوفے کے بڑے بڑے مومنین کی طرف سے لکھا گیا تھا، لمبے لمبے جبے والے مومنین. حضرت حسین نے ایک ایک خط پڑھ کے نام پکارا. یہاں کوئی کمبر علی ہے؟ کھڑا ہو گیا ایک سردار، ہاں جی ہوں. کوئی قلب علی؟ ایک کھڑا ہو گیا، ہاں جی ہوں. یہ خط تمہارا ہے؟ جی ہمارا ہے. پھر تم نے یہ خط لکھا اور اب وہاں کھڑے ہو؟ مجبوری ہے. وہی مجبوری ہے. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے 3 شرطیں رکھی. اے کاش کہ میرے پاس رات کا وقت ہوتا اور میرے پاس حد بندی نہ ہوتی، میں آپ کو کھل کر یہ باتیں بتاتا. اکبر پورہ میں آج رات کو شاباش. ارشاد الحق مدنی یہاں میرا مزار بنانا چاہتا ہے. بہت پیار ہے اس کو مجھ سے. مجھے دوستوں نے بتایا ہے، ہمارے خان صاحب نے کسی مولوی صاحب سے قرآن پڑھا نا جی، جب قرآن پڑھ لیا تو سوچنے لگا ہم تمہارا کیا خدمت کریں. تم نے ہم کو قرآن پڑھایا ہے، اتنا احسان کیا ہے، کیسے خدمت کریں. سوچتا سوچتا کچھ دیر کے بعد بندوق اٹھا لایا، گولی مار دی. کہنے لگا بس اب ہم تم کو دفن کرے گا، ہم بھی زندگی بھر تمہارا خدمت کرے گا، ہمارا اولاد بھی خدمت کرے گا. ہم جب تک زندہ ہیں ہمارا سارا خاندان تمہارے قبر پہ چادریں بھی چڑھائے گا، چراغ بھی جلائے گا، ہمیشہ خدمت کرے گا. یہ میری خدمت کرنا چاہتا ہے، زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا. ابھی کوہاٹ بھیج دے گا یہ مجھے، یہاں سے فراغت کے بعد کوہاٹ جاؤں گا، وہاں سے واپس آ کر رات کو پھر بٹھا دے گا. لاؤڈ اسپیکر انشاءاللہ یہی ہوگا. میرے عزیز دوستو، حضرت حسین نے 3 شرطیں لگائی. کتنی؟ پہلی شرط یہ تھی جہاں سے آیا ہوں واپس جانے دو. حسین کے نزدیک کربلا کا مارکا کفر اسلام کا مارکا ہوتا تو مجاہد کبھی کفر کے مقابلے میں فرار اختیار نہیں کرتا. حسین کی یہ شرط ثابت کرتی ہے کہ حسین جھگڑنے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا. حسین امت کی اصلاح کے لیے، امت کو فساد سے بچانے کے لیے آیا تھا. لیکن جب یہاں آ کر صورتحال دیکھی تو فرمایا مجھے واپس جانے دو. انہوں نے کہا یہ شرط بھی منظور نہیں. دوسری شرط فرمائی مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو، میں اسلام کے دشمنوں سے لڑوں گا. انہوں نے کہا یہ بھی منظور نہیں. تیسری شرط فرمایا مجھے امیر سے ملنے دو، میں حاکم وقت سے ملاقات کر کے معاملات طے کر لوں گا. امام غزالی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ میں ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے معاملہ طے کر لوں گا. لیکن انہوں نے کہا یہ شرط بھی منظور نہیں. حسین نے کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ ابن زیاد نے کہا صرف ایک مطالبہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو. علی کے فرزند نے کہا پھر یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں منافقین کے اپنے آپ کو حوالے کر دوں. اب تم تیر آزماؤ، میں جگر آزماؤں. جو تم نے سیکھا ہے وہ لاؤ، جو میں نے سیکھا ہے وہ لاؤں گا. میں نے اپنی ماں فاطمہ کی گود میں قرآن پڑھنا سیکھا ہے. میں نے محمد کے حلقے میں بیٹھ کر استقامت کا سبق لیا ہے. اور علی کی گود میں نے شجاعت اور صبر کے گر سیکھے ہیں. تم نے جو سیکھا ہے وہ لاؤ، جو میں نے سیکھا ہے وہ لاؤں گا. یہ سارا واقعہ تقریباً 2.5-3 گھنٹوں میں ہو گیا. 2.5-3 گھنٹوں میں یہ سارا واقعہ مکمل ہو گیا. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن منافقین کے سامنے نہیں جھکے. جس طرح کہ عثمان نے اپنی جان قربان کر دی لیکن منافقین کے آگے نہیں جھکے. جس طرح کہ علی نے اپنی جان دے دی لیکن منافقین کے آگے نہیں جھکے، حسین نے بھی اپنی جان دے دی لیکن منافقین کے آگے نہیں جھکے. اب یہ قافلہ جیسا کہ میں نے رات بتایا روانہ ہوا. حضرت زین العابدین بیمار تھے رحمت اللہ علیہ. انہوں نے دیکھا کچھ لوگ رو رہے ہیں. یہ قاتلوں کی ہمیشہ عادت ہے کہ وہ کارروائی کے بعد جرم پچانے کے لیے
قرآن پاک نے فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ سیدنا یوسف کو کنعان کے کنویں کی گہرائیوں میں ڈالنے کے بعد انہی کے کرتے کو جھوٹا خون لگا کر علم بنایا ہوا ہے، ایک آگے اور باقی مہربان پیچھے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، ماتم کرتے ہوئے، سینہ کو بھی کرتے ہوئے یعقوب کے پاس آئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ کہانی سنائی، گھر کے افسانہ بیان کیا، نوحہ اور مرثیہ پڑھا۔ ہم یوسف کو جنگل میں لے گئے تھے، ہم کھیل کود میں لگ گئے، یوسف ہمارے سامان کی نگرانی کر رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کرتا بھی پیش کیا یعقوب کے سامنے، دیکھیے ہم کوئی جھوٹ تو نہیں بولتے، ہم تو یوسف کے چاہنے والے ہیں، یہ دیکھیے یہ کرتا وہی ہے کہ نہیں؟ یعقوب نے فرمایا وہی ہے۔ کہنے لگے خون بھی لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ فرمایا خون بھی لگا ہوا ہے، یہ یوسف کا خون ہے کہ نہیں؟ یعقوب چپ ہو گئے، لیبارٹری تو ہے نہیں کہ میں چیک اپ کرواؤں خون انسان کا ہے یا کسی اور جانور کا، بہرحال خون بھی ہے، کرتا بھی ہے۔ لیکن یعقوب نے کرتا کھولا، فرمایا کرتا بھی میرے لال کا ہے، خون بھی لگا ہوا ہے، لیکن یہ تو نہ کہیں سے پھٹا ہوا ہے نہ کہیں سے چرا ہوا ہے، کوئی پڑھا لکھا بھیڑیا تھا، کوئی قوم کا سند یافتہ تھا، کوئی آیت اللہ قسم کا بھیڑیا تھا، شاید اس نے پہلے میرے بیٹے کے جسم سے کرتا اتارا ہوگا، پھر میرے بیٹے کو کھایا ہوگا، پھر خون لگایا ہوگا۔ جب انسان کو کوئی جانور کھاتا ہے کپڑے تو پھٹتے ہیں، دانت لگتے ہیں، اس کے ناخون لگتے ہیں، لیکن یہ کرتا تو پھٹا نہیں۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بل سولت لکم انفسکم امرا، سمجھ گیا ہوں یہ سارا ڈرامہ ہے تمہارا، تم نے میرے بیٹے کو کہیں گم کر دیا، تم نے ہی کاروائی ڈالی، اب یہ افسانہ نگاری کے ساتھ اپنا جرم چھپانا چاہتے ہو، لیکن میں تمہارے اس ڈرامے میں شریک نہیں بنوں گا۔ خبر تو بڑی دردناک ہے، میرا جگر ہل گیا ہے یہ سن کر، تمہیں کیا پتا کہ میرا یوسف مجھے کتنا پیارا ہے، لیکن یہ خبر سننے کے باوجود ماتم نہیں کروں گا، سینہ کو بھی نہیں کروں گا۔ فصبر جمیل، فصبر جمیل، میں صبر کیا کروں گا،
واللہ المستعان علی ما تصفون. اپنے بچے کو، اپنے یوسف کو، اپنے لخت جگر کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہی یوسف کا مددگار ہے. 2 میسج ملے، 2 پیغام ملے پشاور کے روشن ضمیروں. قرآن کریم کے اس حوالے سے 2 میسج. ایک تو یہ کہ ماتم قاتل کیا کرتے ہیں اور مظلوم ہمیشہ. سچے لوگوں کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ صبر کیا کرتے ہیں، اور فنکاروں کا نشان ہی یہی ہے کہ وہ. اور دوسری بات، واللہ المستعان علی ما تصفون. حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے سے متعلق یہ دردناک خبر سننے پر اس غمدار مصیبت کے لمحے میں کس سے مدد مانگی؟ یہ ضرور کہلواؤں گا، اگر یہ نہ کہلواؤں تو میری بات مکمل نہیں ہو سکتی. یہ میری مجبوری ہے، یہ میری. اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو ان حالات میں محسوس کرنے کے بعد یعقوب نے کس سے مدد مانگی؟ تو نبی رسولوں کا مددگار کون، مشکل کشا کون؟ تو سن لیا آپ نے، جو قتل کرتے ہیں پھر وہی. اور ہونا بھی چاہیے. جن سینوں میں منافقت ہو ان سینوں میں قرآن نہیں جاتا، مکے جاتے ہیں. جن سینوں میں منافقت ہو ان سینوں پہ آگے سے مکے اور پیچھے سے زنجیر پڑنے چاہیے کہ نہیں؟ انہیں انگاروں پہ جلنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ محبت نہیں ہے. کیس ہر جانے کا جرمانہ ادا ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا. عثمان جنت کا وارث، عثمان جنت کا وارث، علی جنت کا وارث، میرا پیارا حسین گلشن جنت کا اندلیب خوش نوا بن کر چہک رہا ہے. عثمان کے قاتل بھی رسوا، علی کے قاتل بھی رسوا، اور حسین کے قاتل بھی. کوشش تو بہت کی ہے کہ جرم چھپ جائے، لیکن جرم چھپا نہیں کرتے. خون کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ جم جاتا ہے، ظلم کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ اڑ جاتا ہے، اور خون کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے. ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے. محبت عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی؟ حسین وہی ہے جہاں قرآن ہے، حسین وہی ہے جہاں نمازیں ہیں، حسین وہی ہے جہاں حدیث ہے، حسین وہی ہے جہاں صبر ہے، حسین وہی ہے جہاں استقامت ہے، حسین وہی ہے جہاں ذوق جہاد ہے. اللہ ہمیں اپنے شاندار ماضی سے عملی نسبت عطا فرمائے. زندگی رہی تو باقی باتیں رات کو انشاءاللہ بتا دیں. میں حضرت کا معذرت خواہ ہوں، میری زیادتی ہو جاتی ہے، یہ ان کی محبت ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس شخص کے لیے کتنی دعائیں کرتا ہوں، میرے دل میں اس شخص کا کیا مقام ہے. تو یہ عکس پڑتا ہے نا دلوں میں، تو وہ صبر کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے مظلوم. صرف یہی نہیں اور بھی غالباً ایک مرتبہ قرم ایجنسی میں بھی ایسے ہوا، ہنگو میں بھی ایسے ہوتا، ادھر ٹاک میں بھی، جہاں کہیں ہوتا یہ مظلوم چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور میں اس کا وقت لے لیتا ہوں. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. سن 41 ہجری میں، سن 41 ہجری میں، اور حضرت حسن کی وفات کب ہوئی؟
सन 47 हिजरी में तेरे याकूबी की रिवायत के मुताबिक, मिस्टर कलीनी की रिवायत के मुताबिक, इस मुआहदे के बाद हजरत हसन कितने साल जिंदा रहे? 6 साल जिंदा रहे। साबित करो इन 6 सालों के दौरान कोई छोटा सा इख्तलाफ और छोटी सी टेंशन साबित करो, मुंह मांगा इनाम देंगे, मुंह मांगा इनाम दूंगा। ना हसन ने कोई इख्तलाफ किया, ना हुसैन ने कोई इख्तलाफ किया। फिर हजरत हसन की वफात के बाद हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 60 साल तक हुक्मरान, अपना 60 हिजरी तक हुक्मरान रहे। सन 60 हिजरी तक हुक्मरान रहे। 47 और 60 के दरमियान कितने साल बनते? 13 साल के दौरान कोई साबित करके दिखाए, तारीख की कोई घिसी पिटी रिवायत के जरिए साबित करके दिखाए कि हुसैन इब्ने अली ने कोई इख्तलाफ किया हो अपने चाचा मुआविया से, मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हूं, तुम्हारी मर्जी की सजा भुगतने को तैयार हूं। जिनको हसन ने अपना अमीर माना, जिसको हुसैन ने अपना अमीर माना, उसे सुन्नी अपना अमीर क्यों न माने? सुन्नी तुम्हारी रिवायात को कुरान नहीं समझता, सुन्नी तुम्हारे नौहे और मरसिये को कुरान नहीं समझता। और सुनो, जो बात टीवी से नशर हो जाए वो कुरान नहीं होती, जो बात रेडियो से नशर हो जाए वो हदीस नहीं बन जाती। ये मेरे अजीज नौजवान बेचारे टीवी की स्क्रीन से गोबर भी पेश किया जाए तो ये मक्खन समझ के खा जाते हैं। जो टीवी पे आ जाए वो इनको बड़ा अच्छा लगता है। पर न मानो मुझे, न मानो, लेकिन एक बात तो मान लो, हमारी 25 साल रिफाकत है इस पिशावर को गली कूचों से, 25 साल रिफाकत है मेरी। अल्लाह उन लोगों की कब्रों को अपनी रहमतों से और अपने नूर से भर दे जिनकी सदारतों में मैंने बयानात किए। जब मेरी गुफ्तगू का आगाज हो रहा था, जब मैं बात करना सीख रहा था, मुफ्ती पोपलजई पर अल्लाह की करोड़ रहमतें हूं। हाँ जी, हज़रत मौलाना गुल बादशाह रहमतुल्लाह अलैह पर अल्लाह की करोड़ों रहमतें हूं। पिशावर वालों बहुत अच्छी तरह जानते हो, मैं भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये माजी की बात है। मैंने एक टीवी एक्टर के बारे में कहा था जो बड़ी एक्टिंग करता था। मैंने कहा था वो अनकरीब गुल खिलाने वाला है, वो कैसे मौजूद है, गुल खिलाने वाला है। मैंने कहा था बोतल से जिन बाहर आने वाला है। आ गया है कि नहीं आ गया?